ناظرین کرام، منصف ٹی وی کا یہ خاص پروگرام فضائل حج کو پیش کر رہے ہیں محمد کیب مارٹ حیدرآباد، اور ساتھ میں اینکر کیب کے لیے اور اینکر ڈریس کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں محمد کیب مارٹ حیدرآباد۔ اور ایک آخری پیغام ناظرین کرام جو آج ماشاءاللہ ہم عنوان لے کر آئے ہیں، حجۃ الوداع کا پیغام کیا ہے اصل، ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم مفتی صاحب سے جانیں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں جو ہے نعت پاک سے جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانیت کے نام، مسلمانوں کے نام نہایت اہم پیغام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک تمہارا خون اور تمہاری جانیں، تمہاری دولت اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہیں جس طرح کہ یہ شہر حرمتوں والا ہے، یہ دن حرمتوں والا ہے اور یہ مہینہ حرمتوں والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا دو جہاں نے یہ پیغام دیا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی کا برتاؤ کرو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو گے تو پھر عزیزان محترم جو حضرات عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے، یقیناً وہ دنیا میں بہترین لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا، مہربانی کا معاملہ کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا درس دیا، سودی معاملات کا خاتمہ فرمایا، اور سالوں سال سے جو جنگ اور جو جھگڑے اور جو خاندانی جھگڑے اور انتقامی جھگڑے، بدلے کے جھگڑے جو چل رہے تھے، سارے جھگڑوں کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خاتمہ کرنے کا تذکرہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ اور یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہیں، سب آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کوئی چیز فضیلت عطا کر سکتی ہے، اگر انسان کو کوئی چیز افضل بنا سکتی ہے، مکرم بنا سکتی ہے، معزز بنا سکتی ہے، تو وہ اس کے نیک اعمال ہیں، وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا تقوی ہے۔ ایمان کے بغیر، تقوی کے بغیر آدمی معزز اور مکرم نہیں بن سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو، کسی اعجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، اس کی خشیت ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم اور معزز ہے۔ یہ تمام پیغامات دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام یہ بھی دیا کہ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے، جو یہاں موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو پیغام پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، منصف ٹی وی کے ذریعے حجۃ الوداع کا پیغام آپ تک پہنچا ہے، جس پیغام میں مساوات کا ذکر ہے، ایکوالٹی کا ذکر ہے، جس پیغام میں جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینے کا ذکر ہے، جس پیغام میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور بھائی چارگی، مہربانی کرنے کا ذکر ہے، جس پیغام میں عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا تذکرہ ہے، جس پیغام میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مضبوطی سے تھامنے کا تذکرہ ہے۔ آپ بھی جن حضرات تک یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، آپ بھی اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں اس پیغام کو پہنچائیں جو پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عطا فرمایا ہے۔ اخیر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا جو کچھ بولا گیا، کہا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، مولا قرض کی ادائیگی کی آسانی سے اسباب بنا دے۔ مولا جن گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، نیک نصیبے، نیک رشتے، نیک جوڑے عطا فرما۔ جہاں ماں باپ انتظامات کے لیے پریشان، انتظامات میں آسانی عطا فرما۔ جو طلبہ، اسٹوڈنٹس علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنے کریئر کو لے کر پریشان ہیں، فکر مند ہیں، مولا سب کے علوم میں برکتیں عطا فرما، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے نوجوان
لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مولا ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس میں دنیا کے اعتبار سے بھی بہتری ہو، آخرت کے اعتبار سے بھی بہتری ہو، دین و دنیا کی سعادتیں جس زندگی میں تو عطا فرمائے اس طرح کی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما۔ آمین۔ جو دواخانوں میں شریک ہیں، زیر علاج ہیں، فریش ہیں، مسلسل بیمار ہیں، مولا سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، آمین۔ سلامتی عطا فرما۔ آمین۔ مولا پوری دنیا، پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ خواتین، مائیں، بہنیں، ان کی عصمتوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ جو مسلمان انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، آمین۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، آمین۔ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دربار میں قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، وقت ہو چکا ہے، میں گزارش کرنا چاہوں گا سمیع الدین ملتانی سے ایک نعت پاک سے اس پروگرام کو اینڈ کریں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتی ہے، گلوں کو چوم لیتی ہے، سحر شبنمی بوندیں، نبی کی نعت سن لے تو ذہن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو ذہن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو جہاں والوں، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا،
جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لبیک اللہ